خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ عاجزی یہ ہے کہ آپ دفتر میں داخل ہوتے وقت گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو بھی اسی طرح سلام کریں جس طرح دفتر کے اندر پہنچ کر اپنے باس کو کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک اصول ہے، جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں مرد کی جیب سے اور عورت کے چہرے سے شادی کی جاتی ہو وہاں معاملہ عموماً طلاق پر ہی ختم ہوتا ہے۔ مرد کی کامیابی کے دھاگے کہیں نہ کہیں عورت ذات کے ہاتھوں ہی بنے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ ماں کی صورت ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا شریک حیات۔ بڑوں کی نفرت میں ہمیشہ بچوں ہی کی گردن دبتی ہے۔ اللہ جانے ہم نفرتوں کو اپنی قبر میں لے جانے کی بجائے اپنے بچوں میں کیوں منتقل کر دیتے ہیں۔ اولاد کے لیے کوئی ترکہ، کوئی وراثت چھوڑے نہ چھوڑے، نفرت کی خباثت ضرور چھوڑ جاتے ہیں، اور اولاد بھی اس نفرت کو بزرگوں کی امانت سمجھ کر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی۔ اللہ سے دوستی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب تنہا رہنے سے ڈر نہیں لگتا، تلخ لہجوں پہ آنکھیں نم نہیں ہوتی، سخت الفاظ دل نہیں توڑتے، اذیت زیادہ ہو یا کم، نرم گرم سی مسکراہٹ میں سکون ملتا ہے، کلمہ شکر کہنے میں قرار آتا ہے۔ لیکن اللہ سے دوستی کا یہ مقام یوں ہی نہیں آتا، جل کر کندن سے سونا بننا پڑتا ہے، دل مارنا پڑتا ہے۔ جب توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ مطمئن کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے، جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ ہی غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ بری صحبت میں ایماندار شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھیں تو سب کی بند ہونی ہیں، لیکن میٹھی نیند تو نیک لوگوں کو ہی آئے گی۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا سے ملا جاتے ہیں۔ تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کی دعاؤں میں بڑا لطف آتا ہے۔ ایک لڑکی کے والدین اگر لڑکے کو اس کی تنخواہ کے پیمانے سے ماپنے کی بجائے اگر اس کے خیالات کا ترازو میں وزن کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کی قسمت کو پرکھ سکے۔ عورت آسانی سے رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، لہٰذا جب وہ آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس سے بحث نہ کریں۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، فراغ دل ہوتی ہے۔
عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی۔ معمولی باتوں سے اپنے ماتھے پر پڑنے والی شکنوں کو گہرا سانس لے کر ختم کریں، ورنہ یہی مستقبل میں آپ کے چہرے کی جھریاں ہوں گی۔ رابطے ختم ہو جائیں یا رشتے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں، اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ جس دن تمہارے ذکر پر میری آنکھوں نے بھیگنا چھوڑ دیا نا، اس دن میں تمہیں ہر اذیت معاف کر دوں گا۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ مصروفیت بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کو بہت سی خرافات سے بچاتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کرتا جا۔ اللہ پر توکل سے قسمت سے پہلے دل بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔